گلی نگر نگر، ہاتھ اٹھا کے گلی گلی نگر نگر، مصطفیٰ کا ہم سفر، مصطفیٰ کا ہم سفر. الحمدللہ الحمدللہ الواحد الغفار، والصلاة والسلام علی رسولہ محمد المختار وعلى آلہ واصحابہ الاخیار. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ ان اللہ معنا. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. تمامی احباب محض دل و شوق محبت و پیار کے ساتھ حضور پرنور شافع ایوب الرشود احمد مختار محبوب کے ارتقال آمنہ کے دلارے عرش کی آنکھوں کے تارے محمد پیارے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجئے. السلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ. السلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ. سامعین گرامی، جس طرح کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ اس جامع مسجد میں سالانہ جانشین مصطفیٰ کانفرنس اور سالانہ عرس مبارک شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مولانا ابو محمد عبدالرشید قادری رضوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کا سالانہ عرس مبارک ہے. اس دفعہ پھر پچھلی دفعہ کی طرح مجھے اپنے دل کی بات کرنے کے لیے موقع دیا گیا. کوشش کروں گا کہ مختصر سے وقت میں اپنی حاضری پوری کروں. تمامی احباب ایک پھر درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ. سادہ پڑھیا درود نبی علیہ السلام بھی سنتے ہیں. پھر بولو صلاۃ والسلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ. میں ایک دلیل پیش کر کے گفتگو کروں گا کہ حضور ہمارا درود کیسے سنتے ہیں. کہ آج کے معاشرے میں ایک طبقہ ایسا ہے جو کہتا ہے جی جب بندہ گوجرہ بیٹھا ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف کی بہ کے درود نہیں سن سکتے. تسی سارے نے مختلف علماء کرام کو سنیا ہونا جی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ادھر اپنے لشکر کے نال چونٹیاں دے گروہ پہنچے. چونٹیاں جو سردار سی انہیں اپنے باقیہ چونٹیاں کو کیا کہ اپنے گھروں میں چلی جاؤ. یہ ایسا نہ ہو کہ سلیمان کا لشکر بے خبری میں تمہیں اپنے پیروں تلے روک ڈالے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے 3 میل دور کے فاصلے پر چونٹی کی یہ آواز سنی اور مسکرائے. میں کہتا ہوں حضرت سلیمان جنہیں ہو نبی اللہ اور 3 میل دور چونٹی کی آواز سن سکتے تھے. جنہیں حبیب اللہ ہمیں نبی نے بیٹھا
صحابہ تشریف فرما سکتے صدیق پاک بھی بیچ موجود سے سبحان اللہ صحابہ کرام ایک گل کرتے سی کہ آپ کی خواہش ہے آپ کی کیا خواہش ہے کسی صحابی نے کہا میری خواہش ہے کہ میں شہید ہو جاؤں کسی صحابی نے کہا کہ میری خواہش یہ ہے یہ تو میری ہماری آئی جانشین مصطفیٰ دی یہ تو ہماری آئی یار غار دی یہ تو ہماری آئی یار وزار دی آپ فرماتے ہیں دل ہے خواہش تو ہوگی بولو یا سبحان اللہ آپ فرماتے ہیں دل ہے خواہش تو ہوگی نا آپ نے اس کی سنو پھر میری یہ تین خواہشیں ہیں میری خواہشیں میری یہ تین خواہشیں ہیں پہلی خواہش ہے کہ میری بیٹی عائشہ کا نکاح حضور کے ساتھ ہو میری عائشہ حضور کے نکاح میں آئے پوری ہوئی اس سے پتہ لگا کہ صدیق پاک کی اس خواہش کے اندر اللہ کا رسول اور اللہ دونوں راضی تھے آپ فرماتے ہیں میری دوسری خواہش ہے کہ صدیق کا سارا مال مصطفیٰ نے اپنے پاس قربان ہو جائے اور تسی ایک کس طرح پوری ہوئی سنو غزوہ تبوک کا موقع سی غزوہ تبوک کا موقع میرے دل پال نبی نے فرمایا کون ہے اس غزوہ میں حصہ ڈالنے والا کون ہے اس غزوہ میں حصہ ڈالنے والا صدیق پاک گھر گئے گھر کا سارا مال اکٹھا کیا حضور کے بارگاہ میں لے آئے آ کر عرض کی یا رسول اللہ یہ سارا مال میں غزوہ میں دے دیتا ہوں سبحان اللہ میرا نبی نے زبان فرماتا ہے صدیق گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے صدیق پاک فرماتے ہیں گھر والے واسطے میں اللہ تعالیٰ رسول چھڑ کے آئے نعرہ رسالت ہے نعرہ رسالت ہے نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق صدق کا تاجدار حق چاریہ حق چاریہ حق چاریہ حق چاریہ حق نعرہ رسالت ایک عاشق سی تے والدہ محترم نے ایک نے پچھلے جو عرض کیتا سی کہ جرا عاشق ہونا ہے جی عاشق وہ منظر ویکھ کے بیان کرتا ہے تے جرا عالم ہونا ہے منظر کسی کتاب تے اس نے لکھیا ہوئے وہ بیان کرتا ہے ایک عاشق سی سارا منظر ویکھ دے کہندا کی ہے شاید کہندا ہے کہ صدیق پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا نا کہ گھر والے واسطے کی چھٹ گیا ہے تو شاید بدن سے آیا شاید کی لگتا ہے شاید لگتا ہے صدیق پاک کو سارے فرماتے ہو رہے میں تانوا ردیوا میں منوا ردیوا جل اللہ کا ساتھ ہے میں تو کرے میں تانوا ردیوا میں منوا ردیوا مدینے دے چل تو میں چلوا میں منوا ردیوا میں منوا ردیوا میں منوا ردیوا میں منوا ردیوا مدینے دے چل تو میں چلوا دوسری خواہش کسی صدیق کا سارا مال نبی نے اکٹھا ہو کے قربان ہو دے غزوہ تبوک جو پوری ہوئی غزوہ تبوک جو پوری ہوئی اور تیسری خواہش کی ہے صدیق پاک فرماتے ہیں میری تیسری خواہش یہ ہے کہ اکھیاں صدیق دیا ہو رہا ہے تب مصطفیٰ کا تہار اچھا رہا ہے میں نہیں سبحان اللہ کیا بات اکھیاں صدیق دیا ہو رہا ہے تب مصطفیٰ کا تہار اچھا رہا ہے میں نہیں ڈالے ہوا واہ جی واہ سبحان اللہ تو تسی ایک تیسری خواہش کو اپنے ذہن سے رکھنا ہے تو آگے آؤ حدیث شریف کی ہے میرا تیرا اقبال بھی فرماتا ہے کہ صحابہ نے حکم کیتا کہ مسجد نبوی وال جنیاں میں کھڑکیاں تے دروازے کھولتے رہنا دی سارے بند کر دو واہ واہ کیا بات سارے بند کر دو سوائے ایک کھڑکی تو کیا بات سوائے ایک کھڑکی تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیڑی کھڑکی میرا تیرا اقبال بھی فرماتا ہے او کھڑکی میرے یار صدیق نہیں ہوئے او کھڑکی میرے یار صدیق نہیں ہوئے جدو ساری کھڑکیاں والے بند کر دیتے گئے تو صدیق پاک کی کھڑکی کھلی گئی تو اپنے والد صاحب کو پوچھا کہ بابا جی وہ جو کھڑکی
وہ میرے یار صدیق ہو گئے. اور تیسری خواہش کی سی کہ صدیق پاک ہر ویلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ویندے رہے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی. آخری خواہش تھی کہ جدوں بھی میں اپنے گھروں باہر نکلتے پہلے پہلا چہرہ ویکھا نا وہ صدیق دا ہوئے. تو صدیق اکبر کھڑکی تے بیٹھ کے حضور دا چہرہ اگر ویکھدے سی نا تو میں پہلے بھی دسیا ہے کہ عاشق بندہ منظر ہوتا ہے نا وہ ویکھ کے پیار کرتا ہے. تے عاشق سے کا شاید نہیں لکھے شاید کا کلام والے چاہیا شاید کہتے ہیں صدیق اکبر جو صدیق اکبر کھڑکی تے بیٹھ کے حضور دے چہرے تکنے ہونے نا تو پتہ کی کہتے ہیں نے اپنی اکھاں کو شاید پتہ ہے شاید کہتے ہیں وہ اپنی اکھاں کو کہتے ہونے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ. تسی بہت سلام کرام کے سنے ہوئے ہیں کہ صدیق پاک جو حضور نے اپنے کلی والے بٹھا کے ہمارے سور دے ہوتے گئے نا تو پہلے صدیق پاک فرماتے ہیں حضور آپ باہر ٹھہریے میں اندر سے غار کو صاف کراؤں میں اندر سے غار کو صاف کراؤں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار کے باہر کھڑے ہوئے اور صدیق پاک جو تھے وہ اندر جا کے سوراخ بند کرنے لگے صفائی کرنے لگے. یہاں پہ کئی صوفیاء اور علماء کرام نے یہ نقطہ لکھا کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ میرے دل میں نبی کریم جلوہ کا فرما ہو بولو سبحان اللہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ میرے دل سے نبی کریم جلوہ فرما ہو تو انہوں چاہتا ہے کہ پہلے صدیق کی محبت رو دے رہے ہیں. جنہیں دل میں صدیق کی محبت نہ ہوئے جنہیں دل میں صدیق کی محبت نہ ہوئے اس دل میں کبھی دل روتا نہیں. صدیق پاک کر گئے سوراخ اپنے چادر کے ساتھ پھاڑ کے بند کیے. بند کر کے جب ایک سوراخ رہ گیا اس پہ لکھ لی بھئی ایڑی. کیا لکھی لی؟ ایڑی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا حضور اندر تشریف لے گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے اور صدیق پاک کی گود میں سر رکھ کر سو گئے. سادہ کہہ دی سو گئے. صدیق پاک جب ایڑی سوراخ میں تھی تب سانپنے والا ڈنگ کیا مانا دی ڈنگ تجرا ہے سنا جی سانپ وہ اسی وقت عاشق رسول کیا تھا جی عاشق رسول. حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب زمانہ آیا تو سانپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس کیا اور جا کے کہا اے اللہ کے نبی میں نے ایک نبی کا ذکر سنا ہے حضرت نوح سے تو بتائیں گے وہ کہاں پہ آئے یا کہاں پہ آئیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما دے رہے شبا تو عاشق رسول جا مدینے جا بہارا جا توڑ جا نبی آئے. واہ واہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق. آپ جا کے گلی گلی نگر نگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہ مدینے جا پہاڑ سے چلے جا. نبی کریم نے وہاں پر مکے سے ہجرت کر کے تشریف لانا ہے. شام پئی
اپنی ایڑی کو دوبارہ یہ ہے کہ کہیں سانپ ایڑی کو کہیں سانپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہ پہنچائے. جب سانپ نے مارے جی 10 ڈنگ، سانپ نے مارے جی ڈنگ، صدیق پاک فرماتے ہیں تو ہو جا عاشق، کیونکہ صدیق پاک عاشق اکبر بھی نہیں، عاشق اکبر بھی نہیں. وہ اپنی ٹیلا آئے تو صدیق سونا اپنی ٹیلا ہی جا. صدیق کہتے ہیں انہوں نے اس نے کہ جا تو اپنی ٹیلا ہی جا، میں اپنی لاجے کا پتہ لاگے نہ بڑا عاشق کیا ہے، پتہ لاگے لاجے بڑا عاشق کیا ہے. صدیق پاک ہمارے ڈاؤن، صدیق پاک بھی اکھا چونسو مصطفیٰ کریم کے چہرے ہوتے دیکھ گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے تے صدیق پاک میں روتا دیکھا نا، میرا ذرا بھی پوچھ رہے صدیق کیا ہوا ہے. صدیق ایک بار فرماتے ہیں حضور میری ایڑی پر سانپ نے ڈس لیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لوہا میں کہا اس کی ایڑی پر لگایا تو ڈنگ کا جو نشہ ہوا تھا وہ صحیح ہو گیا، مطلب کہ تکلیف ختم ہو گئی. اب صدیق پاک جب گھبرائے نا حضور کے لیے، اس کے لیے نہیں حضور کے لیے، میں نے ایسے باتیں تلاوت کی اس میں دس فرماتا ہے ثانی یسنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ ان اللہ معنا لا تحزن ان اللہ معنا. صدیق پاک جب آپ کو حضور کا غم ہوا نا جی کہ کہیں وہ جو کافر ہے، وہ جو ابو جہل ہے، وہ حضور کو دیکھ نہ لے کہ ان لوگ میں ماذا اللہ حملہ نہ کر دے، تو آپ نا ڈر گئے، آپ کو جی غم ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا تحزن، کیا جی لا تحزن، غم نہ کر. پتہ لگا کہ صدیق پاک کو اپنا خوف نہیں تھا بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غم تھا. قرآن مجید کے اندر مانتا ہے لا تحزن، غم نہ کرو، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کھڑے ہو کے نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق. حضرات علی وقار ہماری خوش قسمتی ہے کہ حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ پیرزادہ محمد حسان رضا نوری صاحب آپ آستانہ عالیہ سمندری شریف آپ تشریف لا رہے ہیں. خوش آمدید، ساتھ بسم اللہ جی آیا نو. احباب راستہ چھوڑ دے، احباب راستہ چھوڑ دے اور اپنی اپنی جگہوں پر تشریف فرما رکھیں. تمامی احباب اپنی جگہوں پر تشریف رکھیں جی. نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق،